اسلام کا قانون خلا۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی۔ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جس کی تاسیس کا صحرا انبیاء علیہ السلام کے سر ہے۔ مضبوط کردار سے مستعار مضبوط بنیادوں کے باعث سیکولر یورپی تہذیب سے اٹھنے والا طوفان بدتمیزی بھی ہنوز اس ادارے کی فصیلوں کو جنبش نہیں دے سکا۔ خاندان کا آغاز عمل نکاح سے ہوتا ہے، جس میں فریقین باہمی رضامندی سے زندگی کے نشیب و فراز میں یک جان دو غالب بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور قانون انہیں ایک دوسرے کا وارث تک بنا دیتا ہے تاکہ حیات یہ بندھن قائم و دائم رہے۔ زندگی کے کچھ ترش و تلخ تجربات بعض اوقات اس بندھن کی چولیں ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور انسانی فطرت کے باعث فریقین کا اکٹھا رہنا معاشرے پر بوجھ بننے لگتا ہے۔ ان حالات میں شریعت اسلامیہ نے فریقین کو یہ حقوق دیے ہیں کہ وہ عدم اتفاق کی صورت میں اپنے اپنے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ یہ حق جدائی جب مرد استعمال کرتا ہے تو اسے اصطلاح میں طلاق کہا جاتا ہے، جبکہ عورت اس حق کو استعمال کرے تو خلا کہلاتا ہے۔ خلا کا لفظی معنی اتار دینا ہے، اس لیے اس تعلق کا ختم کرنا گویا اس لباس کو اتار دینا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ارشاد فرمایا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اسی طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ بیوی نے شوہر سے خلا لے لیا۔ ایک بار ثابت بن قیس نامی مسلمان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرے شوہر میں اگرچہ کوئی شرعی یا اخلاقی عیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان کی شکل انتہائی ناپسند ہے اور میں ان کی صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے استفسار فرمایا کہ آپ مہر میں لیا ہوا باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ مہر میں دیا گیا باغ واپس لے لیں اور اس عورت سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی ہوئی حاضر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 راتوں تک گندگی والے گھر میں قید رکھنے کا حکم دیا اور پھر اسے بلا کر پوچھا، یہ راتیں تجھ پر کیسے گزریں؟ اس نے جواب دیا، زندگی بھر میں یہی راتیں سکون سے گزری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شوہر کو خلا کا حکم دیا اور ان میں علیحدگی کروا دی۔ زن و شوہ میں علیحدگی کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب اسباب کا سب سے بڑا سبب عدم برداشت ہے۔ برداشت جب تک قائم رہے گی یہ رشتہ بھی قائم رہے گا، اور جب اس رشتے میں برداشت کا عمل ڈھیلا پڑ جائے گا تو یہ رشتہ بھی نرم پڑ سکتا ہے۔ برداشت یا عدم برداشت کا تعلق تو خالصتاً ذاتیات سے ہے، لیکن قانون اسلامیہ کے ماہرین نے، جنہیں اصطلاح میں فقہ کرام کہا جاتا ہے، انہوں نے خلا کی چند شرائط لکھی ہیں جن کے باعث خلا کا عمل جائز گردانا جائے گا۔ ان شرائط میں پہلی شرط شوہر کی طرف سے نان و نفقہ کی عدم ادائیگی ہے۔ قرآن مجید نے معاش کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے اور اسے اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ اہل و عیال کے جملہ اخراجات کی ادائیگی کا پابند ہوگا۔ اگر شوہر اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو عورت چاہے تو اس کو برداشت کرے اور چاہے تو خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اگر شوہر ازدواجی تعلقات کے قابل نہ ہو تو بھی عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ خاوند کے لیے بے دین ہونے کی وجہ یا تباہی میں بعد الشرکین میں بھی خلا کے دعوے کا باعث بن سکتا ہے۔ جب تک یہ معاملات برداشت کی حدود کو پھلانگ نہ جائیں، اس طرح بعض فقہ شوہر کی تند مزاجی اور مار پیٹ کا عادی ہونے کو بھی خلا کے دعوے کا باعث سمجھتے ہیں۔ بس اگرچہ نکاح کے تعلق کا پہلا باب پیار و محبت کے مقدمے سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن بعد کے ادوار میں یہ تعلق بہرحال برداشت سے عبارت ہے، اور جب برداشت انکار ہو جائے تو شریعت نے عورت کو خلا کے دعوے کا حق تفویض کیا ہے، جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ تاہم علیحدگی کا دعویٰ کسی معقول وجہ کی بنیاد پر ٹھیک ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو جس کی برداشت
ممکن الحصول ہو تو بھی عورت کی طرف سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی خوشبو حرام ہونے کی وعید سنا دی ہے۔ مرد کی طرف سے عورت کو اس حد تک مجبور کرنا کہ وہ خود سے خلا کا دعویٰ کرے انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی صورت میں بھی زوجہ کو دیے گئے کسی مال کی واپسی قطعاً ناجائز ہے، خواہ وہ حق مہر ہو یا دیگر ہدیہ و تحائف کی صورت میں ادا کیا گیا ہو، بلکہ قرآن مجید نے پوری شد و مت کے ساتھ اس بات کی نصیحت کی ہے۔